اس ساتھ ہی سورۃ المائدہ سٹارٹ ہی میں وہ رکت انگیز آیات، اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو کلپ سننے کو ملی جس میں انہوں نے توحید کی آڑ میں انبیاء اکرام علیہم السلام کی توہین گستاخی کر ڈالی، جس کی بنا پر وہ کافر ہو چکے ہیں، حد کفر تک پہنچ چکے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ تجدید ایمان کریں، ان پر ضروری ہے کہ وہ تجدید نکاح کریں۔ شاید وہ بیعت تو نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پیری مریدی کو مانتے نہیں، اس کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اولیاء قرار دیا ہے وہ اس کو اولیاء نہیں مانتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بزرگ قرار دیا ہے وہ ان کو بزرگ ہستی نہیں مانتے، بلکہ ان کی توہین اور گستاخی کرتے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب انجینئر محمد علی مرزا کہتا تھا کہ بابت شے کوئی نہیں، یعنی کہ جو اولیاء اللہ بزرگان دین ہے، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا خواجہ عطا رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین ہیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا کی کوئی حیثیت اور اوقات اولیاء اللہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ کوئی شے نہیں ہے۔ یہ جس کو اپنا بابا مانتا ہے وہ بابے اس کے کوئی شے نہیں، بلکہ وہ تو گستاخ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، وہ خود شیطانی توحید کے پیروکار ہیں۔ جیسے کہ مفتی فضل حمدر صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کو کہا تھا کہ تم شیطانی توحید پر ہو۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا یا علی مدد یا غوث مدد کہنے والوں پر شرک کے فتوے لگاتا تھا، اس کو شرک کہتا تھا۔ تو یہ خود توحید کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دیا اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کر دیا، اور یہ کہتا تھا کہ بابت شے کوئی نہیں، یعنی اولیاء اللہ بزرگان دین کی کوئی حیثیت کو اوقات نہیں۔ اب یہ آگے بڑھ گیا، اپنی حد کو پار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ انبیاء تے شے کوئی نہیں، یعنی کہ انبیاء کی حیثیت اور اوقات بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر انبیاء اکرام علیہم السلام کی حیثیت اور اوقات کچھ نہیں ہے، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کے نزدیک، تو بھی یہ بات غلط ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی کوئی حیثیت اگر کوئی شے نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کیوں دی، ان کو رسالت کیوں دی، اللہ نے ان کو کتابیں کیوں دی؟ یہ جملہ جس کسی کا بھی ہے وہ شخص اپنی زبان سے اس کو ادا کر کے، اس کا اقرار کر کے، اور جو کوئی اس کو مانے، اس کی تصدیق کرے، اس کو قبول کرے، کہنے والا بھی کافر ہے اور اس کو ماننے والا، تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے۔ جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ اس کو مولانا اسحاق نے کہا ہے، جو ان کا بابا ہے، تو مولانا اسحاق بھی کافر۔ اگر وہ تجدید ایمان کیا تھا اپنی زندگی میں، تجدید نکاح کیا تھا، تو وہ مسلمان مرا، ورنہ وہ کفر کی موت مرا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو جو انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ کیا ہوگا کہ گستاخی ہوگی، انبیاء اکرام علیہم السلام کی گستاخی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام پاک میں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اور اپنے انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کروایا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی توحید کو، اپنی وحدانیت کو بیان کروایا، حکم دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے، قل، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کی ذات یکتا ہے، عبادات میں ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، ایک کو ہی خدا رب مانا جائے گا، ایک ہی الہ، ایک ہی معبود ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی وحدانیت بیان کی ہے تو کیا اللہ نے اپنے انبیاء کی بھی توہین کر دی؟ اللہ نے خود توحید بیان کر کے، اور جتنے سارے انبیاء اکرام علیہم السلام آئے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو آخری نبی ہیں، تو کیا جتنے انبیاء نے توحید کو بیان کیا ہے کیا وہ سب گستاخ ہوئے؟ کیا قرآن کریم بھی گستاخ ہو گیا؟ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا کا ایک تقیہ کلام ہے کہ اس کا جواب دو، قیامت تک ٹائم ہے۔ اب میں کہوں گا کہ جو یہ تمہارا دعویٰ ہے، جو تمہارا عقیدہ نظریہ ہے، جو یہ جملہ تمہارا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو انبیاء اکرام علیہم السلام کی گستاخی ہوگی، توہین ہوگی، یہ قرآن تو چھوڑو، حدیث مبارکہ، قرآن یا حدیث میں یا کسی کتاب میں یہ جملہ کہاں لکھا ہے کہ توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹیکلی گستاخی ہوگی؟ یہ کس کتاب میں جملہ لکھا ہے؟ قیامت تک نہیں بلکہ حشر کے میدان تک میں تم کو ٹائم دیتا ہوں کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ کو بتانا۔ اگر تم قیامت تک نہیں بتا سکے، قیامت تک کا تم کو ٹائم ہے، قیامت تک بتاؤ کہ کس کتاب میں یہ جملے لکھے ہیں اگر توحید بیان ہوگی تو گستاخی ہوگی، کس کتاب میں لکھا؟ اگر تمہاری اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ تم نہیں بتا سکتے تو حشر کے میدان میں ہم تم کو پکڑیں گے، حشر کے میدان میں تم کو پکڑیں گے اور تمہارا مقدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنا، اس قابل بنا، انشاءاللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہاں تمہارا گریبان ہم پکڑیں گے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے گستاخ کے نام پر ہمیں تم پکڑیں، ہم تم کو وہاں پر پکڑیں گے اور تم سے دلیل پوچھیں گے کہ کہاں یہ لکھا ہے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی توہین ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کی جائے گی؟ تو یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کو توحید کے نام پر شرک کا فتویٰ لگاتا رہتا ہے، اولیاء اللہ کی مزارات پر جانے، درگاہوں پر جانے، زیارتوں کے لیے جانے والوں پر، یہ مزارات کو چومنے والوں پر شرک کے فتوے لگاتا رہتا ہے، حالانکہ یہ خود سب سے بڑا مشرک ہے۔ یہ توحید کی آڑ میں لوگوں کو مشرک کہنے والا ہے اور توحید کا غلط استعمال کرنے والا ہے۔ وہ بات صادق و مصدوق ہے، وہ بات سچی ہوئی، صادق ہو گئی، سچی ثابت ہو گئی، جو مفتی فضل ہمدرد صاحبی نے کہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ شیطانی توحید پر ہے۔ تو تم شیطانی توحید پر ہو اس لیے کہ تم توحید بیان کرنے کو گستاخی سمجھتے ہو، تو اب تک تم نے جو توحید کی بات کی ہے تو پھر تم بھی گستاخ ہوئے، اور تم انبیاء اکرام علیہ السلام کے گستاخ ہوئے تو اس لحاظ سے تم کافر ہوئے۔ تھوڑا سمجھ لیا کرو کہ تم کیا بول رہے ہو۔ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہو، علمی کتابی ایسے ہوتے ہیں؟ علمی کتابی وہ ہوتا ہے جو بات وہ کہتا ہے تو اس کے پاس ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، ایسی من گھڑت باتیں لوگوں کو نہیں بیان کرتا، اور وہ اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا ماننے والا ہوتا ہے، تب جا کر وہ علمی کتابی ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ ان کی صریح گستاخی ہے جو انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کہ جب توحید بیان کریں گے تو انبیاء کی گستاخی ہو جائے گی۔ یہ جملہ کفریہ ہے۔ اس بنا پر انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں کفر کا فتویٰ عائد ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ تجدید ایمان لائیں، تجدید نکاح کریں، علی الاعلان توبہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اہل البیت علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔